من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسکول کے طلباء و طالبات کی خدمت میں دو اشعار پیش کر کے پھر اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ جوانوں صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ اور دوسرا ایک شاعر کہتا ہے، جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ اس اسکول کا نام ہے آئیڈیل اسکول۔ تو میرے ذہن میں ابھی اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے ایک بات آئی۔ آئیڈیل کا معنی ہوتا ہے نمونہ۔ قرآن کریم میں جو مشعل ہدایت، دستور حیات، منشور زندگی ہے، ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو بتایا ہے۔ آئیڈیل کا لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، وہ کس انداز میں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی شخصیت میں ایک خوبصورت نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ زیرک اور ہوشمند لوگوں سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور کی ذات گرامی قدر صرف مسجد کی چہار دیواری کے لیے نمونہ اور آئیڈیل نہیں تھی، حضور کی شخصیت طیبہ اور مقدسہ یہ دینی کہلائی جانے والی مجلسوں کے لیے ہی نمونہ اور آئیڈیل نہیں تھی، بلکہ آئیڈیل اسکول بھی ترقی کی راہوں پر اور گامزن ہو کر چلنا چاہتی ہو تو اس آئیڈیل کو بھی حضور کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ تعلیم، ایجوکیشن، نالج، ریسرچ، ٹیکنالوجی is not ownership for any particular person or for any particular communication or community۔ تعلیم کسی کی جاگیر نہیں ہے، تعلیم کسی کی ملکت نہیں ہے، تعلیم کو خالق کائنات نے اس کے دروازوں کو پوری دنیا انسانیت کے لیے عام کر کے رکھا ہے۔ جو بھی انسان بننا چاہے وہ تعلیم کے فیلڈ میں، تعلیم کے میدان میں آ جائے۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے طلباء و طالبات، ہمارے معلمین اور معلمات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایک نظریہ اس وقت کام کر رہا ہے کہ تعلیم ایک پروفیشنل چیز ہے، غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ تعلیم انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، تعلیم انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ خلیفہ منصور کے زمانے میں ایک بہت بڑا مدرسہ بغداد میں بنایا گیا، اور خلیفہ کسی موقع پر رات کے وقت اس مدرسے کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ رات میں بہت سے بچے پڑھ رہے تھے، کتابوں کا وانچن، اس کی اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ سب سے ملتے سب کو الگ الگ پوچھتے کہ بھئی تم کیوں آئے ہو، واٹ از یور ایم، تمہارا پرپز اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ ہر ایک نے الگ الگ جواب دیے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن the biggest philosopher of Islam, he is called from our community، امام غزالی رحمت اللہ علیہ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب پہنچے، وہ چھوٹے سے بچے تھے، امام غزالی سے پوچھا کہ تمہارا مقصد اس مدرسے میں اور اسکول میں آنے کا کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں انسان بننے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے اور کوئی جواب نہیں دیا، میں انسان بننے کے لیے آیا۔ خلیفہ منصور اسی وقت وضو کر کے 2 رکعت سر بسجود ہوئے اور فرمایا، میرے اس مدرسے اور اسکول کے بنانے کا منشا اور مقصد میں کامیاب ہوں، اس لیے کہ مجھے دنیا کو انسان دینا ہے۔ انسان ہوگا آٹومیٹیکلی وہ خالق کائنات کا فرما بردار ہوگا۔
مسلمان کسی خاص قوم کا نام نہیں ہے اس سے چڑنے کی اور اس کو کوئی ایک مخصوص قوم کی حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا فرما بردار بن کر خالق کون کا اور خالق ارض و سما کی دھرتی پر اور اس کے آسمان کی چھت کے نیچے خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے جو بھی منشیہ جاتی کا فرد اس دھرتی پر زندگی بسر کرے گا وہ مسلمان ہے. ختم ہو گئی بات. اس کے لیے کوئی مخصوص قوم کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ایک بانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی. حضور نے اس کا لمبا چوڑا انٹرویو نہیں لیا کہ میں تیرے اسلام کا فتویٰ صادر کرنے کے لیے تجھ سے 10-12 سوال ٹک کرنے کو کہتا ہوں. پہلے یہ سوال کیا کہ تو یہ بتا دے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السما، آسمان میں ہے. آسمانوں اور زمینوں کا خالق آسمان میں ہے. پھر سرکار دو عالم خواجہ کائنات اس گلشن عالم کی آبیاری کرنے والے بزم کائنات کی رونق محفل سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انٹروڈکشن اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں ذرا یہ بتا دے. تو اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بس یہ 2 سوال حضور نے فرمایا. کہا اس کے مالک سے کہ عاتقھا فإنھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو اس لیے کہ یہ ایمان والی ہے. اسلام نے تو توقع غلامی سے نکالنے کا درس دیا ہے، نہ کہ کسی کی غلامی میں جکڑنے کا درس دیا ہے. جگہ بجگہ اسلام نے کفارے کے نام سے غلام آزاد کرنے کی تعلیم دی. لہذا جو ایک نظریہ اور ایک تھنکنگ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اسلام ایک ایسا ریلیجین اور ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو غلام بنانا چاہتا ہے، ہرگز نہیں. اسلام آزاد بناتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خلیفہ مقرر کیے جانے کے بعد سب سے پہلا جو اناؤنسمنٹ اور سب سے پہلا جو میسج ایڈریس کیا تھا پوری کمیونٹی کے نام پر مسجد نبوی کے ممبر مبارک پر چڑھ کر وہ یہی دیا تھا، ان امہاتکم ولدنکم احرارا، تمہاری ماؤں نے تمہیں آزاد بنا کر پیدا کیا ہے، کسی کی غلامی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن آئیے میں مختصر سے میسج میں بتاتا ہوں. انسان آزادی تبھی حاصل کر سکتا ہے جب اس کے پاس ایجوکیشن ہو. ایجوکیشن کے بغیر آدمی کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا. معاف کیجیے، ہندوستان پر کئی سالوں تک حکومت کرنے والی ایک پارٹی نے اس ایجوکیشن کو برہمنوں اور بہت سے مخصوص قبیلوں کی جاگیر بنا کر رکھا اور وہ مدتوں تک اس پر ایجوکیشن پر اپنی جاگیر بنا کر لوگوں پر حکومت کرتی رہی. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی نور اللہ مرقدہ کو، مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور میں بھول نہیں سکتا ہوں سر سید احمد خان کو اور دیگر مفکرین اور دانشوران قوم و ملت کو، کہ انہوں نے انگریز کی لگائی ہوئی اس پالیسی کو ترک کیا اور ملک کے نونہالوں میں اور ملک کے پیرنٹس میں، ملک کے دانشوروں میں اور ہندوستان کے جیالوں کے دماغوں میں یہ بات دھسائی کہ ایجوکیشن کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے. یہ غریب، امیر، بنگلے میں رہنے والا، جھوپڑی میں رہنے والا، شریف خاندان کا بچہ ہو یا رذیل خاندان کا بچہ ہو، علم سب کے لیے اس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. ہندوستان کی قوم کے عقل مند لوگوں نے اس آواز کو قبول کیا اور چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں سے، غریب خاندانوں میں سے بہترین قسم کے ویل ایجوکیٹڈ پرسنز، چاہے وہ دینی علوم کے حاملین ہوں یا عصری علوم کے حاملین ہوں، پیدا ہوئے. تو آج اس پارٹی کو دھول جو چاٹنی پڑ رہی ہے وہ لوگوں کے سامنے مخفی نہیں ہے. یہ ایک پالیسی ہوتی ہے، اس پالیسی کو ہمیں ناکام کرنا ہے. ابھی مولانا ہم سے پہلے جو کہہ رہے تھے، میں نے گزشتہ 2 سال پہلے بھی یہ نظریہ پیش کیا. یہ چوری کر کے پاس ہونا اور اس کی ہمت افزائی ہو رہی ہے، میں سب جانتا ہوں، مجھے اندر کی ساری باتیں معلوم ہے، اس لیے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ نقشوں کو تم نہ جانچو، ذرا اندر بھی جا کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. میں نہیں پسند کرتا ہوں. یہ ملک کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، یہ شہادت زور ہے کہ چوریاں کروا کے لوگوں کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دینا اور چوریاں کروا کے ملک کے سامنے ایسے کنڈم قسم کے نسل کو پیش کرنا جو لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلتے ہوں اور لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہوں، جو بچوں کو صحیح پروناؤنس نہ بتا سکتے ہوں، جو بچوں کو صحیح ایجوکیشن نہ دے سکتے ہوں. یہ علم کی خدمت ہوئی.
یہ غلط طریقہ ہے. ہم اپنے بچوں کو اس کا پابند کریں اور بچپن سے ان میں اخلاق فاضلہ کا پورا بیج بولیں کہ بیٹا چوری کرنا جیسے گھر میں حرام، چوری کرنا ایگزامینیشن ہال میں بھی حرام. تیرا کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بازار میں حرام، تیرے گھر میں بھی حرام، تیرے دکان میں بھی حرام، تیرے اسکول میں بھی حرام. اس کو پورا کیریکٹر، اگر ایک بچہ ڈگری ہولڈر بن گیا لیکن اس کے اندر کیریکٹر نہیں ہے تو ایسی ڈگری کو لاکھوں دفعہ تف کیا جائے گا. ڈگری مقصد نہیں ہے، اصل کیریکٹر ہے. میں معلمین اور معلمات سے بھی کہوں گا کہ تربیت کو تعلیم کے ساتھ ساتھ لے کر چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، اس دعا کی قبولیت کا جب اعلان آیا تو قرآن کریم کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت. مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا ہے، جو ایجوکیشن فیلڈ کے لوگ ہیں ان کی خاص طور پر توجہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو دعا کی ترتیب یہ تھی. میں ذرا خاص توجہ چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو دعا کی ترتیب تو یہ تھی کہ اے اللہ تو یہ مکہ کے لوگوں میں ایک رسول پیدا فرما دے جو ان کے سامنے تیری آیتوں کو پڑھتا ہو اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہو اور جو ان کے باطن کو سنوارتا ہو. یہ دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی. لیکن جب اس دعا کی قبولیت کا اعلان آیا تو اللہ نے ابراہیم کی دعا کی ترتیب بدل دی کہ ابراہیم تو نے باطن کے سنوارنے کا لفظ اخیر میں بیان کیا تھا، لیکن میں تجھ کو کہتا ہوں کہ تعلیم کا نمبر بعد میں، تزکیہ پہلے نمبر پر. چنانچہ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، پھر ویعلمکم الکتاب والحکمہ. ایک بچے کے دل کو سچائی سے آراستہ کیا جائے، اس کے دل کو ایمانداری سے آراستہ کیا جائے. اور اس کی ایک بہت پیاری اور سمپل اینڈ ایزی مثال میں دیا کرتا ہوں ہمارے یہاں ہمارے طلباء اور بچوں کو بھی کہ بالٹی اگر گندی ہے تو اس میں زمزم کا بھی پانی ڈالو وہ ناپاک ہو جائے گا. بالٹی گندی ہے، اب آپ مکہ کا اسپیشل واٹر لاؤ اور آپ چاہے اسپرنگ واٹر لاؤ، ایکوا کے نام سے مختلف قسم کے نام آگے بڑھا دیے گئے ہیں، یہ ایک بزنس پالیسی ہے. آپ جتنا بھی پیوریفیکیشن واٹر اس میں لا کر ڈالو بالٹی گندی ہے. آپ نے گھر کی پتیلی ٹھیک سے نہیں دھوئی، میری بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں انہیں بھی سمجھ میں آ جائے ایسی مثال دوں کہ اگر آپ نے دودھ کی پتیلی ٹھیک سے نہیں دھوئی ہے، اب آپ کتنا اعلیٰ ترین دودھ اس میں گرم کریں دودھ پھٹ جائے گا. قصور دودھ کا نہیں ہے، قصور دودھ بیچنے والے کا نہیں ہے، قصور ہم نے پتیلی کو ٹھیک سے صاف نہیں کیا تھا. بس یہی حال ہے کہ اسکول میں یہ ٹیچر حضرات تو اندر بھرتے ہیں علم، لیکن ہم نے گھر سے اپنے بچے کے برتن کو ٹھیک سے مانجا نہیں ہے، صاف نہیں کیا ہے، تو اب اس میں چاہے کتنا زبردست علم ڈالا جائے وہ علم بھی گندا ہو جائے. یہی مثال ہے. چونکہ یہاں اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں جنہیں کبھی کبھی اعتراض ہوتا ہے کہ مدرسوں میں طلبہ بھیجتے ہیں سدھر کے نہیں آتے، تو تم نے ہمیں دیے کیسے بچے کہ ہم انہیں سدھار کر بھیجیں؟ تم نے ہمیں دیے ہی ہیں کیسے بچے کہ پھر آپ امید ایسی رکھتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے بچوں کو گھروں میں تیار کریں، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ کیریکٹر کا، اعلیٰ ایجوکیشن کا. اور دیکھیے قرآن کریم ہرگز انکار نہیں کرتا. میں ایسے لوگوں کے نظریے کا ابطال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے ریسرچ کرنے سے منع کیا. دلائل کا انبار ہم لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے سیٹلائٹ میں غور کرنے کا اور پوری کی پوری مخلوق میں ریسرچ کرنے کا، بلکہ میرے ذہن میں تو ایک دلیل آ رہی ہے، خدا کرے کہ اللہ کے یہاں یہ قبول ہو جائے. سب سے پہلی جو آیتیں اتری قرآن کریم نے سائنس کیا اس میں ایک چیلنج کر دیا ہے اور ڈاکٹری کا چیلنج کیا. آپ پڑھیے ان آیتوں کو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد کیا آیا؟ خلق الانسان من علق. یہ سائنس ہے. یہ بچے کے پیدائش کے جو مراحل بیان کیے کہ بچہ جن اسٹیپس سے پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم نے 18ویں پارے میں مکی صورت میں، مدینہ کا زمانہ تو بعد میں آیا، مکی دور ابتدائی دور ہے، لیکن اس ابتدائی دور میں بھی پورا کا پورا میڈیکل کو ثابت کیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. قرآن کریم نے دعوت دی اولم یتفکروا فی انفسہم، کہیں فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم انہیں اپنے دلائل قدرت بتاتے رہیں گے.
حضرات اہل علم یہاں موجود ہیں، وہ اس قسم کا صیغہ استعمال کیا قرآن نے کہ ہم بتاتے ہیں نہیں، بتاتے رہیں گے، سنوریہم، ہم اپنے دلائل قدرت انہیں بتاتے رہیں گے۔ کس میں بتاتے رہیں گے؟ خالی قرآن میں نہیں،